اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے جو شاہد افریدی نے عمران خان پر گھٹیا الزام لگائے ہیں اس کا ہم پاکستانی قوم کی طرف سے جواب دیں گے اور شاہد افریدی کو اپنی اوقات یاد دلائیں گے۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ نے یہ ویلاگ بہت اہم ہے، آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ شاہد افریدی کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے تاکہ مکمل آپ کو انفارمیشن ہو سکے۔ سب سے پہلے شاہد افریدی کو عمران خان اینکر نے کہا کہ شاہد افریدی کو پاکستانی کرکٹ سے دور ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی ٹیم اچھا کھیل سکے اور شہنشاہ افریدی کو گروپ بندی سے روکا جائے۔ یہ بہت انتہائی اہم خبر ہے کہ میں آپ کو شاہد افریدی کے بارے میں بتاؤں گا اور عمران خان پر الزام لگانے پر میں سخت رد عمل پاکستانی قوم کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ 2011 کے ورلڈ کپ میں شاہد افریدی کو کپتان نہ بنایا گیا تو مصباح کے خلاف شاہد افریدی نے گروپ بندی کی اور اس میں بھی شاہد افریدی نے گروپ بندی کی وجہ سے پاکستان 2011 کا سیمی فائنل بھارت سے ہار گئے۔ سب کو پتہ ہے کہ شاہد افریدی کی یہاں گروپ بندی تھی اور شاہد افریدی کپتان بننا چاہتا تھا۔ جب شاہد افریدی کپتان بنا تو اس کے خلاف بھی گروپ بندی بن گئی تو پھر شاہد افریدی کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کہتے ہیں نا جیسا کرنا ویسا بننا۔ شاہد افریدی بھی ایک گھٹیا اور بدترین پلیئر ہے۔ شاہد افریدی کو اتنا میچ کھلایا گیا، شاہد افریدی کو 400 میچ کھلایا گیا، یہ دنیا کی عجیب ہسٹری ہے۔ اتنا میچ آج تک کسی کو نہیں کھلایا گیا جتنا شاہد افریدی کو کھلایا گیا۔ شاہد افریدی نے کئی پلیئروں کی جگہ ماری، صرف 1-2 وکٹ لے لیتا اور اسے پلیئر پاکستانی قوم مانتی۔ اس نے کبھی پاکستان کو ٹیم کو آج تک میچ نہیں جتایا۔ شاہد افریدی نے آج تک پاکستانی ٹیم کو کوئی ایک میچ بھی مجھے یاد نہیں جتایا۔ سب سے پہلے آپ لوگ ذہن خیال میں آئے گا 2009 کا T20 ورلڈ کپ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاہد افریدی میں اس ورلڈ کپ میں کوئی کردار نہ تھا۔ سب سے پہلے محمد عامر نے لیکن اتنے نشان کو اگر آؤٹ نہ کیا ہوتا تو شاہد افریدی بھی وہاں کچھ نہیں کرتا۔ محمد عامر کی وہاں اچھی بالنگ کے نتیجے میں پاکستان T20 ورلڈ کپ جیتا اور سیمی فائنل میں ساؤتھ افریقہ میں سب سے بڑا ایبی ڈویلیئر کو رن کرنے والا فواد عالم نے رن آؤٹ کیا۔ جو اگر فواد عالم نے وہ ڈائریکٹ ہٹ نہ ماری ہوتی تو میچ پاکستان وہ ہار جاتا اور پاکستان اور فواد عالم کے کیچ اور فیلڈنگ کی وجہ سے پاکستان وہ سیمی فائنل جیتا اور فائنل میں کوالیفائی کیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں شاہد افریدی پی سی بی کا چیئرمین بننا چاہتا ہے اور چیئرمین ہی پی سی بی کا بنے گا نہیں پاکستانی قوم، اور اس نے عمران خان پر بہت گھٹیا الزام لگائے۔ اس بے غیرت کو اتنا بھی علم نہیں کہ عمران خان سیاسی مقدمے یہ نون لیگ کے رہنما ٹیلی ویژن اور پرائیویٹ چینلوں پر ٹاکنگ شو میں انکشاف کر چکے ہیں کہ عمران خان پر کیس بنائے گئے جعلی ہیں، لیکن شاہد افریدی کی غیرت نہیں جاگی۔ شاہد افریدی لوبنگ کر رہا ہے کہ وہ پی سی بی کا چیئرمین بنے اور محسن نقوی کا کتا بنا ہوا ہے۔ محسن نقوی کا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم پر آپ ایسے گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو غیرت نہیں جاگی کہ سندھ میں ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ لی، لیکن آپ کی غیرت نہیں جاگی کیونکہ آپ جن کے ہیں انہوں نے عمران پر چھوڑ دیا تجھے، لیکن پاکستانی قوم تجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ تو عمران خان کے جوتے کی برابر بھی نہیں ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ شاہد افریدی تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تو اتنا مجھے تو پٹھان تو لگتا بھی نہیں، تجھے اتنا بھی شرم نہیں کہ ایک وزیر اعظم کو گولی ماری گئی لیکن تیرے زبان سے مذمت کا ٹوئٹس نہیں نکلا۔ جب خواتین کو پکڑا گیا، 4 دیواری کی پامال کی گئی، پنجاب میں خواتینوں کو سر سے دوپٹے اتارے گئے، ان کے بالوں سے گھسیٹا گیا، لیکن شاہد افریدی کی وہاں غیرت نہیں جاگی کیونکہ شاہد افریدی لوبنگ کر رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ڈاکٹر یاسمین رشید کینسر کی مریض ہے لیکن اس تک آج تک تو نے آواز نہیں اٹھی۔ تو شرم سے ڈوب مر، تجھے غیرت نہیں آتی۔ تو کہتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر والا وہ کپتان بنے اور بابر نہ بنے۔ آپ کے جوات کی بےایمانی میں بتاتا ہوں۔ شہنشاہ افریدی T20 ورلڈ کپ 2021 میں پاکستان جیت سکتی، اس نے جان بوجھ کر
اوور نہیں کرا جس پر پاکستان اس میچ وہاں اوور کرانا پر لازمی تھا لیکن نہیں کرایا۔ شاہد افریدی تو آج تک عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کے ساتھ جو ہے تو اس پر خاموش ہے۔ تجھے شرم آنی چاہیے، تو ایسا بکواس کرتا ہے کہ عمران خان لوگوں کی وجہ سے قید ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان پر جتنے بھی کیس ہیں، عدت نکاح کیس پر آپ کی غیرت نہیں جاگی کبھی؟ آپ کے سامنے کوئی ایسی آپ کی بیوی اور بیٹیوں پر الزام لگائے، آپ کو شرم آنی؟ آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی کہ آپ کی بیٹی کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کیا آپ کو شرم آنی چاہیے؟ کہ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں یہ کہ آپ ہی تو 5 بیٹیوں کے باپ ہیں، لیکن آپ کو وہاں غیرت نہیں آئی کیونکہ پیسہ اقتدار تو ایک دن آنا اور جانا ہے، لیکن اپنی غیرت کے مطابق بات کرتے۔ شاہد افریدی تجھے شرم آنی چاہیے۔ شاہد افریدی اگر تو تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو تھوڑے سے پانی میں ڈوب کے مر جاتا، لیکن تجھے شرم نہیں ہے۔ تو پی سی بی کا چیئرمین بن یا جو بھی بن، تیری مقدر میں انشاءاللہ ذلیلت خواریات ہے اور تو انشاءاللہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ تو نے آج تک پاکستانی ٹیم کے لیے کچھ ایک اچھا کام نہ کیا۔ تو کہتے شاداب خان اور حماد وسیم اور محمد عامر کے خلاف کرتے سب سے پہلے کہ شاداب خان کو کھلایا گیا، لیکن شاداب خان کو بالنگ نہیں دی گئی۔ سب سے پہلے کہ آپ جو ٹیم ہے سب سے پہلے بتائیں کہ حماد وسیم ایک اچھا آل راؤنڈر تھا اور حماد وسیم انگلینڈ کی طرف بھی کھیل سکتا تھا، وہاں جیسے معین علی کو اور اس کے بعد عادل رشید کو کتنی عزت دی ہے انگلینڈ نے، وہ دنیا جانتی ہے۔ اور حماد وسیم بھی انگلینڈ کی طرف کھیل سکتا، اس نے اپنے ملک کی طرف، اور آپ اسے اچھا پلیئر اسے ایک میچ میں نہیں چلا تو اس کے بعد کتنے میچ جتائے حماد وسیم نے، کتنی اچھی بالنگ کرائی ہے۔ لیکن آپ کا نہیں کھلا کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا داماد کپتان بنے۔ آپ کا داماد بھی کپتان بن جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے جیسے تم کرو گے ویسے ہی تم بھرو گے۔ لیکن شاہد افریدی کو غیرت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ شاہد افریدی میں تھوڑی سی اگر غیرت ہوتی تو یہ تھوڑا سے پانی میں لے کر ڈوب کے مر جاتا، بے شرم آدمی۔ تو کہتے کہ عمران خان سیاسی قیدیوں میں پڑا، عمران خان پر عدت نکاح کیس، سیفر کیس اور توشہ خانہ کے کیس، نواز شریف شہباز شریف پر تو نے کبھی ان پر ٹویٹس نہیں کیا۔ تو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں اور اس پر تو نے کبھی ٹویٹس نہیں کیا۔ ججوں کے 6 معاملے پر تو نے کبھی ٹویٹس نہیں کیا۔ بچوں کو جو صنم جاوید 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گئی پی ٹی آئی کی خواتین قید ہیں، چلو لاہور میں ہو سکتے پھر میاں والی میں بلوچستان میں وہ کیسے جا سکتے، لیکن تیری غیرت وہاں نہیں جاگی کیونکہ تو پی سی بی کا چیئرمین بننا چاہتا ہے۔ تجھے شرم آنی چاہیے، تو شرم سے ڈوب مرتا۔ لیکن تجھے کیا سے بتاؤں کہ پاکستانی قوم تجھے نہیں جانتی ہے، تو کیسا گھٹیا انسان ہے، اور تیرے گھٹیا پان انسان کی وجہ سے تو انشاءاللہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ تو پاکستانی قوم کے لیڈر پر ایسے حرکت الزام لگاتا ہے کہ وہ جیل میں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حج کی اجازت دی، لیکن مریم نواز نے اسے حج پر جانے سے روک لیا۔ آپ کو وہاں آپ کی غیرت نہیں جاگی۔ آپ ایک اللہ کے گھر سے رکنے والوں کے بارے میں نہیں کرتے، لیکن آپ نے جو پاکستانی ٹیم، آپ کا کیا مقصد تھا؟ آپ کیوں امریکہ میں گئے پاکستانی ٹیم کے ساتھ؟ مجھے پتہ ہے اور پاکستانی قوم جانتی ہے، وہاں جا کر تو نے گروپ بندی کری۔ انشاءاللہ یہ ایک دن پورا راز کھلے گا اور تو اس میں ذلیل و خوار ہوگا۔ جو پاکستانی قوم سے وفا نہیں کرتا وہ انشاءاللہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ شاہد افریدی تو نے پاکستانی ٹیم پر بہت بڑا وہ کیا، اس پر اللہ پاک تجھے زندگی بھر نہیں معاف کرے گا اور تو اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ دیکھیں کہ بہت سے پاکستان میں ایسے انسانی حقوق کے خلاف ورزی تو نے کبھی نہیں جگہ۔ تجھے عمران خان پر بہت تکلیف ہے، تیری عمران خان سے بہت تکلیف ہے۔ آ کے سیاست میں سیاست کر، تجھے پتہ چلے کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کا پتہ چل جائے، تو آ کر سیاست میں اپنا حصہ ڈال۔ تجھے پاکستانی قوم تیری اوقات یاد دلائے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ عمران خان پر الزام لگاتے؟ تجھے جانتا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی ناحق قید ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کو ذیلی مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور اس وقت کے بعد تجھے غیرت نہیں آتی؟ تجھے اتنی سی غیرت نہیں کہ عمران خان کو پارٹی جیتی ہے، اور جو سب جانتے ہیں، نو لیگ والے خود کہتے ہیں کہ ہماری تو حکومت نہیں بنتی تھی، لیکن تو پھر بھی بے شرم آدمی، اس پر تو خاموش رہا۔ تیری خاموشی کے پیچھے تیری منافقت چھپی ہوئی ہے، تو منافق ہے۔ بے شک اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، بے شک ہم جانتے ہیں تو بہت بڑا منافق ہے، اور منافقوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو عمران خان پر الزام لگاتا ہے، کہتا ہے کہ عمران خان اپنے مشیروں کی وجہ سے قید ہے، تو پھر
نون لیگ والے خود کہتے ہیں، خود پیپل پارٹی والے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ عمران خان پر سیاسی کیس ہیں اور عمران خان جلد باہر آ گیا، لیکن تجھے شرم سے نہیں ڈوبتے مانی جو پی کو ایک مقدمے اور دوسرے مقدمے میں کر لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اغوا کا تشدد کیا جا رہا ہے اور کارکنوں کو اغوا کیا رہا ہے، لیکن تیری وہاں زبان نہیں کھلتی، تو کیونکہ پی سی بی کا چیئرمین بننا چاہتا ہے اور تو انشاءاللہ پی سی بی کا چیئرمین ہی نہیں بنے گا اور تو ذلیل و خوار ہوتا رہے گا اور تیری قسمت میں ذلیلت خوار لکھی ہوئی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم اس پر بہت ویلاگ نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن شاہد افریدی کے گھٹیا الزام پر ہمارا صبر جواب دے گی اور ہم نے اس پر جواب دینا لازمی سمجھا، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں اگر ہمارے سے کوئی بد تہذیب اور بد اخلاق الفاظ نکل گئے تو ہم پاکستانی قوم اور آپ سب سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن اس کو جواب دینا لازم بنتا تھا کیونکہ اس نے پاکستانی قوم کے ہیرو پر بات کی اور اسے معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کر منافق آدمی ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس منافق کے بارے میں بہت سی ویڈیو بناؤں گا کیونکہ اس منافق کو بے نقاب کرنا ہے اور یہ منافق آدمی پاکستانی ٹیم کے ساتھ گیا کیوں تھا امریکہ میں، اس کے سب میں راز بتاؤں گا۔ یہ منافق آدمی پاکستانی ٹیم کے جب بھی ساتھ جاتا ہے تو پاکستانی ٹیم کو نقصان ہوتا ہے، یہ بہت بڑا منافقین ہے۔